محترم جناب عتیق الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان قرآن پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے جینے کا کرینہ اقبال، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ عزیز ساتھیوں، میں آج آپ کے سامنے چند قرآن کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے کائنات کے اندر انقلاب برپا کیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے انسانیت کو پستی سے نکال کر اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والے اوج ثریا تک پہنچ گئے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام سکھا دیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام سکھا دیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے ہمیں عبادت اور سیاست سکھلا دی۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے۔ پہلا سپارہ کھولیے، پہلے سپارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت سامنے آ گئی۔ اللہ رب العزت چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے میرے بندے، تو قرآن کھولنے لگے، تو قرآن پڑھنے لگے، تو قرآن سمجھنے لگے، سب سے پہلے یہ بات جان لے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اس کی زبر کے اندر کوئی شک نہیں، اس کی زیر کے اندر کوئی شک نہیں، اس کی پیش کے اندر کوئی شک نہیں، جبریل کے لانے میں کوئی شک نہیں، قرآن گوروں کے لیے کوئی شک نہیں، قرآن کالوں کے لیے کوئی شک نہیں، قرآن عربیوں کے لیے کوئی شک نہیں، قرآن اجمیوں کے لیے کوئی شک نہیں، قرآن اپنوں کے لیے کوئی شک نہیں، قرآن بیگانوں کے لیے کوئی شک نہیں، قرآن اپنوں کے لیے کوئی شک نہیں، جبریل کے لانے میں کوئی شک نہیں، آمنہ کے لال کے قلب اطہر پر نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، میرے رب کے نازل کرنے میں کوئی شک نہیں۔ پھر بھی اس کے اندر جو شک کرے گا اس کے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، مگر اس کی کسی حروف میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کہتے ہیں۔ اے قرآن تیرا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، میں متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کر کے آیا ہوں۔ اے قرآن تیرا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، مجھے لوح محفوظ پر نقش کر دیا گیا ہے۔ اے قرآن تیرا احترام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب مجھے پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے۔ اے قرآن تیرا اکرام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، مجھے پاکیزگی حاصل کیے بغیر چھوا نہ جائے۔ اے قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں مہینوں کے سردار مہینہ ماہ رمضان میں آیا ہوں۔ اے قرآن تو کس رات میں آیا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا ہوں۔ اے قرآن تجھے لے کر کے کون آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر کے آیا ہے۔ اے قرآن تجھے نازل کس نے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے کائنات کے رب نے نازل کیا ہے۔ اے قرآن تو کس نبی کے قلب اطہر پر آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں نبیوں کا سردار، میں نبیوں کے امام، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، آمنہ کے لال کے قلب اطہر پر آیا ہوں۔ اے قرآن تیرا تعارف بڑا پسند آیا، تیرا اکرام بڑا پسند آیا، تیرا احترام بڑا پسند آیا۔ یہ محفل کے لوگ، یہ مجلس کے لوگ تو پوچھنا چاہتے ہیں اگر ہم تجھے پڑھتے ہیں، تجھے سمجھتے ہیں، تجھ پر عمل کرتے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اگر مجھے دیکھ کے پڑھو گے میں ناظرہ کھا کے ہلوا دوں گا، اگر میرا ایک حرف پڑھو گے میں 10 نیکیاں دلوا دوں گا، مجھے اٹک اٹک کرو پڑھو گے میں ڈبل نیکیاں دلوا دوں گا، مجھے یاد کر کے آ جاؤ گے میں مفسر قرآن کے، حافظ قرآن کے القاب دلوا دوں گا، مجھ پر عمل کر کے زندگی گزار کے آ جاؤ گے، کل قیامت کے روز رب کے ہاں سفارش کر کے تمہیں جنت کا داخلہ عطا کروا دوں گا۔ حضرات قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کا محافظ کون؟ قرآن کا محافظ اللہ، اور قرآن والے کا محافظ بھی اللہ ہے۔ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کون ہے جو اپنے دادا کے دادا کا نام یعنی اپنے پردادا کا نام جانتا ہے؟ چند لوگ ہوں گے۔ اور کون ہے جو امام بخاری کو جانتا ہے؟ یقیناً سبھی جانتے ہیں۔ امام مسلم کو کون جانتا ہے؟ یقیناً سبھی جانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو کون جانتا ہے؟ یقیناً سبھی جانتے ہیں۔ علامہ شہید کو کون جانتا ہے؟ یقیناً سبھی جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن سے وفا کی، اللہ نے آج بھی ان کے نام کو زندہ رکھا، آج بھی ہماری محافل کے اندر، ہماری مجالس کے اندر ان کا نام لیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن سے وفا کی، قرآن سے دل لگایا، اپنی زندگی کو قرآن کے لیے وقف کر دیا۔ دوسری طرف میرا نبی قرآن پڑھتا ہے، ابو جہل قرآن نہیں سنتا، پیٹ پھیر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اذا ولوا مدبرین، یہ مردہ ہیں، کھانا کھا کر کے مردہ ہیں، پانی پی کر کے مردہ ہیں، لباس پہن کر کے مردہ ہیں، چل پھر کر کے مردہ ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، یہ تو مردہ ہیں۔ حضرات قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کر اجازت چاہوں گا کہ آج ہم نے قرآن کو اونچی اونچی الماریوں میں رکھ دیا جہاں بچوں کا ہاتھ نہیں پہنچتا، اور جب بیٹی کو گھر سے الوداع کرنا ہو بیٹی کے سر پر قرآن رکھ کے اسے الوداع کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا خوبصورت بات تھی اگر تو نے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھایا ہوتا، اپنی بیٹی کو قرآن سکھایا ہوتا، اپنی بیٹی کو قرآن سمجھایا ہوتا، وہ دوسرے گھر جاتی اسے پتہ ہوتا کہ میں نے زندگی کس انداز سے گزارنی ہے۔ ہمارا زندگی کا طریقہ کار اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن الماریوں کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن قبروں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تیری اور میری زندگی کا طریقہ کار اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے قول خدا ہے قول محمد، ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، وما توفیقی الا باللہ۔